کریم حاضر امام جان امام اللہ جس طرح پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسی طرح پیر صدرالدین ماں باپ کو ہوئی، پیر شمش ماں باپ کو ہوئی۔ انہوں نے تو اپنے جنانوں میں جتنی محنت کی پیروں نے وہ اپنے ساتھ لے نہیں گئے، جتنی پراپرٹی تھی وہ حقیقت جو ہے ہمارے سامنے رکھ، ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ کیوں کہ جب تک سمجھیں گے نہیں تو اٹھائیں گے کیسے؟ اور ایسی روحانی سمجھ تو روحانی علم ہوئے تو سمجھ آوے، روحانی پتا کا روحانی علم ہوئے تو سمجھ آوے نا۔ تو وہ سمجھ کیسے آوے؟ جب روحانی علم ہو۔ تو جس طرح ہم کو جرا ملتا ہے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، چکھاتے ہیں نا سب کو، اس طرح اس علم کی نورانی جو بارش ہے یہ ہم کو خود کو بھی کھانا چاہیے اور دوسرے کو بھی کھلانا چاہیے۔ مولا کا یہ حکم ہے تم اکیلے نہیں کھاؤ، میرے روحانی بچوں کو بھی کھلاؤ۔ ایک فرمان میں مولا فرمایا کہ تمہاری دل میں یہ خواہش ہے کہ رات اور دن میرے پر خداوند تعالی راضی ہوئے، یہ سی خواہش ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا کام کرو تم۔ رات અને દિવસ ખુદાવંદ તાલા તમારા ઉપર રાજી રહે અને હું શૈતાનને તાબે ન થાઉં، ایسی آپ کی اچھا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ જે મોમન છે તેના દિલને રાજી કરો، جو مومن ہے اس کے دل کو راضی کرو۔ یہ دل کو روپیہ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، یہ تو جنموں جنم سے بھولا ہے، اس کو رستہ بتاؤ، اس کو روحانی علم سے نورانی رستہ بتاؤ تو اس کا دل خوش ہوئے۔ روحانی علم سے روح خوش ہوتا ہے تو ان کو یہ روحانی علم کی آپ سمجھیں، آپ کے بچوں کو سمجھائیں، آپ کے ماں باپ کو سمجھائیں، آپ کے بھائی بہن کو سمجھائیں، آپ کے دین بھائی کو سمجھائیں، کیونکہ یہ ایسا روحانی علم ہے جس میں مولا نے اتنا کلیئر فرمایا ہے کہ آپ پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ البتہ جنانوں میں تھوڑی گہری چیزیں ہیں، اس میں بہت سی بھاشائیں ہیں، 36 سور 42 بھاشائیں ہیں، ان کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو بھاشاؤں کو سیکھنا پڑے گا۔ لیکن یہ تو ہماری گجراتی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش کا فرمان ہے، لیکن اس کو دھیان سے پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا اوپر سے پڑھ جائیں گے تو اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو مولا نے فرمایا کہ مومن کو دل کو راضی کرنا ہے تو آپ پہلے یہ کام کریں کہ یہ روحانی علم کا راستہ دکھائیں، تو خود بھی دیکھیں، خود بھی چلیں اور اس کو بھی دکھائیں، اس پہ آپ پر خداوند تعالیٰ خوش ہوگا، یہ مولا فرماتے ہیں۔ تو پیر شمش ماں باپ کی معراج کیا تھی جو ہم روز جمع خانے میں بولتے ہیں؟ کیا تھی؟ جب حقیقت جی موسیٰ جمعہ بھگت نے بتایا کہ میں اپنا درجہ مولا کے برابر دیکھتا ہوں، پیر شمش نے فرمایا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی یا علی، تو یہ معراج ہے، یہ رب تو رحمان تو اول آخر قاضی یا علی، تو ایسا نہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں بیٹھا، ایسا نہیں، یا علی تو میں تو ہوں نہیں، جب میں نہیں ہوں تو ہی تو ہے۔ جب روح قید خانے میں سے نکلے گا تو آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ میں ہوں، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ سب چیز مولا کر رہا ہے۔
ہر چیز اس کے طرف سے ہو رہی ہے. اگر اس کی ذرا بھی مرضی نہ ہوئے تو نہیں ہو رہی ہے. مولا نے فرمایا جمعہ بغیر میں ایک دفعہ مولا کے پاس دعا کی جونی دعا کے معنی لکھے گئے کہ یا مولا یہ ناد علی کے اندر لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار کے کیا معنی ہے؟ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ نے فرمایا وال کے سر کے بنگلے پہ باہر باغیچہ تھا. مولا نے فرمایا دیکھو ملا مولوی لوگ تو اس کی یہ معنی نکالتے ہیں کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار نہیں ہے، لیکن سچی معنی اس کی یہ ہے کہ علی کی مرضی ہوگی کہ یہ باغیچہ نہیں چاہیے تو ایک سیکنڈ میں نہیں ہوئے گا. دنیا کی زندگی یہ امام کی مرضی ہے. اس کی معنی یہ ہے لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار کی معنی یہ ہے کہ علی چاہتا ہے تو دنیا چل رہی ہے، علی کی مرضی نہیں ہوگی تو دنیا ختم ہو جائے گی. ایک فرمان میں بھی مولا نے فرمایا کہ امام چاہے تو دنیا رفتار امام نو قدم دنیا میں نہ ہوئے تو ایک پل میں دنیا رفتار تھی جائے. تو یہی تو خوبی ہے کہ اس میں اعظم مولا نے دیا، اس میں اعظم دیا تو پیر شمش ماں باپ میں اس کے اندر فنا ہو گئے. رب تو رحمان اول آخر قاضی تیو پایا تے نہیں پایا سرجنہار یا علی کوئی جل تھل بور منڈر ہار رام. کیا باتیں کرے مولا سے. تو مولا کی یہ بنائی ہوئی چیزوں کا تعریف کر رہے ہیں مولا سے، یا مولا کہ تو یہ ہے جل یعنی پانی، تھل یعنی زمین، مور منڈر آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں، مور منڈر ہارنا یا علی حکم تیرا تو تیرے حکم سے کھڑی ہے. زمین بھی ادھر کھڑی ہے، آسمان بھی ادھر کھڑا ہے، اس کے نیچے کوئی ٹیکا نہیں ہے، لیکن یہ حکم سے کھڑا ہے. پانی بھی حکم سے کھڑا ہے. خالی پانی کو حکم کرے نا ایک سیکنڈ میں دنیا جو ہے جڑ پڑلے ہو جائے. جڑ پڑلے پہلا جگ پورا ہوا، حکم مولا نے کیا پانی 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 ہو جائے. جیو جنت انسان سب اپنی اپنی کلاس میں چلے گئے. چھٹی 3 کلب ہوئے، کرن ہوئے. کلب سے کرن بھرے بڑے ہیں. پھر مولا جب جگ نہیں بنائے تھے تو یہی مولا شاہ کے حاضری میں شام سے بیٹھے دنیا کو کیسے بناؤں. شام بیٹھے پھر 4 جگ بنائے. 4 جگ بنائے تو وہ تو ایک جگ 18 لاکھ برس کا، 18 لاکھ برس کا. کرتا تریتا دوابر اور کل جگ، ایک 18 لاکھ کا، ایک 12 لاکھ کا، ایک 8 لاکھ کا، اور یہ کل جگ جو ہے 4,32,000 سال کا. یہ کیسا پتا چلا کہ اتنا جگ بنا ہے؟ کوئی کتاب میں ہے یہ چیز؟ پیر صدر الدین ماں باپ نے اپنی روحانی شکتی سے یہ ساری چیزیں ہم کو بتائیں. یہ پراپتی ہے، یہ پراپتی ہے. اتنی پراپتی ہے کہ پیر صدر الدین کو تو جگہ جگہ پہ مولا یاد کیا، لیکن پیر شمش ماں باپ کو یاد کیا. جب حق تو پاک تو مولا کے حضور میں سلطان محمد شاہ کے حضور میں جب لیگنان بولا گیا، مولا دیدار کے لیے آئے تھے، تو مولا شام بیٹھے سنتے ہیں. جب گنان پورا ہوا تو مولا فرماتے پیر شمش نے کمال کر دیا. پیر شمش نے کمال کر دیا کہ جل تھل مور منڈر ہارنا یا علی حکم تیرا کوئی. پھر اپنے کو کیسا ناچیز بیان کر تیری دوستی میں بولیا پیر شمش میں بندہ تیرا یا علی کوئی کہ یہ تیری دوستی کا پرتاپ ہے کہ مجھے یہ حقیقت نظر آ رہی ہے. قطرے میں سارا سمندر آ گیا ہے.
مرے ہوئے لڑکے کو زندہ کیا اپنے حکم سے. پھر شمش ماں باپ نے اپنے حکم سے کہا کہ اٹھ. خدا کے حکم سے نہیں اٹھا. اٹھ میرے حکم سے اٹھ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ نہیں ہوئے تو مولا ہوئے. آپ مٹے علی پرگٹ. علم آپ کو بتائے گا کہ بندگی میں آپ اپنے آپ کو سامنے نہیں لے جاؤ. آپ بندگی نہیں کر رہے ہیں. بندگی کرنے والا خود ہے. وہ آپ کے اندر جو نورانی جوت ہے، یہ اس کی لنک ہے اس سے، وہی تو کراتا ہے. آپے صاحب آپے پوجا. واؤ وہی ہے اور نہ دوجا. آپے صاحب آپے پوجا. آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں میں بندگی کرتا ہوں، تو یہ تو دیوال آ گئی. آپ روح کے ایکانت سے جاؤ، روح کے خیال سے جاؤ کہ یا مولا ہم تم دونوں سایاں ایک ہے. ہم سو پردہ کھول. خالی پردہ کھول دی جنہیں જોવું છે તે જ જોનાર છે. જે જોનાર છે તેને જોવું. چیز ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. تیری دوستی میں بولیا پیر شمش میں بندہ تیرا یا علی تم. پیر صدرالدین ماں باپ کی معراج. پیر صدرالدین ماں باپ کی معراج یہ تھی کہ آج علی مارے آنگنے آویا. کیسے آیا؟ خالی مولا آیا اور کوئی بھی آیا؟ ساتھے اننت کروڑ دیو لاویا. کہ میرے گھٹ میں مولا تو آئے لیکن کتنی بڑی بڑی روحانیاں، بڑی بڑی فرشتے اور ملائک اور مولا جتنی پوتر روحانیاں ہیں یہ ساتھ میں آئے. یہ سب روحانیاں جب ہماری گٹپا کی کریا ہوتی ہے وہاں یہ سب روحانیاں آتی ہے. اگر ہمارا دل پاک ہوئے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، حقیقت میں دیکھ سکتے ہیں. جماعت خانے میں ہم روشنی دیکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب بیٹھا ہوا ہے، کامڑیا صاحب کو مفتی صاحب نظر نہیں آئے. کامڑیا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب کو کامڑیا صاحب نظر نہیں آئے. کیوں؟ دونوں چلے گئے؟ نہیں، چلے نہیں گئے ہیں. یہ تو روشنی ہے. آپ خود کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنے آتما کو دیکھتے ہیں تو سامنے بھی آتما دکھتی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا عمر خیام ایک سنی مانس شریعت નો કાઝી હતો. તેના હાથમાં કિતાબ હતી. હાથ પગ ધોવાની નકામી વાતો કરતો હતો. આવી રીતે હાથ પગ ધોવા પોતાને હજામ બનાવવા બરાબર છે એવું એને લાગ્યું. عمر خیام کو کتنا سال ہو گیا اور مولا 48 میں جب میں فرماتے کہ اس کے دل میں کیا ہوا میرے کو پوچھو. میرے کو پتا ہے میں مالک ہوں. اس کو خود کو ایسا لگا کہ یہ میں حجامت کر رہا ہوں. پچھے એના દિલમાં ખુદાઈ ઇલમ વિશે ખ્યાલ આવ્યો کہ یا مولا میرے روح کا روحانی علم مجھے کہاں سے ملے؟ کبھی ملے؟ جنم کہاں ملا ہے؟ لیکن اس کی سچی طلب تھی، علم کے لیے تڑپ تھی اس کی. فوراً مولا کی اس کی لنک. مولا تو دور نہیں ہے، مولا تو گٹ میں بیٹھا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے. سچی امید تھی اس کی. مرشد અને મોમનનો તાલુક ટેલિગ્રાફ અને ટેલિફોન જેવો છે. جو اولیاء ہیں، روح کے مومن ہیں، ان کا تعلق اور مولا سے تعلق کیسا ہے؟ ٹیلی گراف اور ٹیلی فون جیسا. سیکنڈ میں وائرلیس پہنچ جاتا ہے. مولا نے ناصر خسرو کو حکم کیا. ناصر خسرو روح کا مومن تھا.
جس کو مولا نے یاد کیا ناصر خسرو کو، فوراً لنک وہاں چلی گئی، جاؤ اس کو روحانی علم دو، مولا کا حکم تو لاکھ لوچن سے گنانا، اس کی تو لاکھوں آنکھیں ہوتی ہے، کہاں ہے یہ فوراً ڈھونڈ لے گئی کون سا جیو ہے، کس کو چاہیے۔ عمر خیام ناصر خسرو کی تیری دوستی تھی، مترائی تھی۔ ناصر خسرو نے روحانی پتا کا روحانی علم دیا، اس نے محنت کی، اتنی محنت کی کہ اس کو یہ دکھتا تھا کہ جانور میں کون سا روح ہے، جانور میں کون سا روح ہے، اس میں کون سا روح ہے، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ عمر خیام ઘણી મહેનત કરી અને પોતાની કિતાબમાં લખી ગયો છે કે હું હંમેશા હયાત છું। ایک گدھے کے اندر کون سا روح ہے، ایک مسجد کے اندر کام چل رہا تھا، وہ گدھا جو ہے مسجد کے اندر جاتا نہیں تھا، جتنا اس کو مارے اتنا وہ پیچھے جاوے۔ جب یہاں سے عمر خیام گزرا دیکھ لیا، مالک مارتا ہے اندر نہیں جاتا ہے، ایک کان میں ایک خالی روحانی سے بات کی کہ تو وہی ہے جو اس مسجد کے اندر ملا تھا اور اس کا پیسہ سب کھا جاتا تھا، آج تم کو مولا نے گدھا بنا کے بھیجا، ابھی یہ تم کو کرم چکاوا کرنا پڑے۔ دل کا حساب اس کے پاس ہے، علی اننت 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 ہندوستان۔ بولا مجھے شرم آتی ہے، اپنی آتما سے بات کرتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے، آتما سے گدھا بات کرتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، مولا تھا آج گدھا بن کے آیا ہوں اور میں کیسے جاؤں۔ بولا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں پہچانتا تیرے کو، کسی کے پاس روحانی علم نہیں ہے، ان کے پاس روحانی علم نہیں ہے، تیرے پاس زبان نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کرم پورا کر، نہیں تو پھر مار مار کے دوسرا جنم ملے گا، پھر بھی تم کو یہ چکاوا کرنا پڑے گا۔ یہ روحانی علم کی طاقت ہے، اور روحانی علم مولا نے اس کا نام پہلے بیر رحمت دیا، بیر رحمت یعنی رحمت نو دریو، رحمت نو دریو، یہ رحمت کا دریا ہے، جو کوئی اس میں گوتھا کھاوے اور آپ فنا ہو جاوے تو ہی اپنا امولک سائیں موتی اوپر لے آئے۔ جو اس میں گوتھا کھاوے یعنی اس کو ایسا پڑھے، ایسا سمجھے کہ اس میں گم ہو جاوے۔ مولا نے فرمایا તમે એમ નહીં સમજો કે અમે ફરમાન વ્યર્થ કર્યા છે، ایسا نہیں سمجھنا کہ میں خام کا فرمان کیا میں نے، مارا فرمان نے قیمتی سمجھو، جو معمولی سمجھو تو نقصان تھے۔ فرمان کو سر آنکھوں پہ رکھو، ایسا نہیں بولو یہ فرمان ہے، یہ تو پرانا فرمان ہے، یہ تو سننا ہے، پتہ ہے، ایسا نہیں بولو، نہیں بولو، روحانیت میں چینجز نہیں ہوتی ہے۔ مرتضیٰ علی سے لے کے آج تک شاہ کریم حاضر امام نے فرمایا کہ 1300 سال سے یہ ہماری روحانی પ્રણાલિકા ચાલુ ہے، دنیاوی بابتوں માટે امام નિર્ણય لیے تھے، اس میں چینجز کرتے ہیں، دیساٹن ہے، بزنس ہے، تعلیم ہے، تندرستی ہے، لیکن روحانیت میں کبھی بھی فیرفار نہیں ہوتا۔ پڑھیں شاہ کریم حاضر امام کے فرمان۔ فرمایا એમ નહીં સમજો કે અમે ફરમાન વ્યસ્ત કર્યા છે، મારા ફરમાન પढ़ो, સાંભળો અને વિચાર કરો، تین چیز بتائی، میرے فرمان پڑھو، سنو اور سوچو، વિચાર કરો۔ જેમ ઈસા ખુદામાં ફના થયા તેમ તમે પણ ફના ખુદા થા۔ ઈસા में क्या था؟ ईसा पैगंबर फरमान हो गया، खुद फरमान हो गया। ईसा पैगंबर कहाँ था؟
ઈસા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયા. હકીકતી कैसे होवे? शरीयत हक करी जाने तो तुरंत तरीकत पाए. हकीकत दिल में नक्शी है. मारा फरमान तमारा दिल में रोकजो. दिल में किसी को इजाजत नहीं देते हैं मौला कि ये मेरा घर है, लेकिन फरमान तो देते हैं. क्यों? ये भी तो नूर है. नूर को तो इजाजत है. नूर को तो इजाजत है. मारा फरमान तमारा दिल में रोकजो. हक શું हकीकत यारा जिनेरे कमाई. हक है ये फरमान है, हकीकत है ये हमारा रूह है. तो सारा सारा फल उत्पन्न करके इससे अच्छे अच्छे फल पैदा होंगे. फिर मौला ने फरमाया जिस तरह एक छोटा बच्चा है, आप कहेंगे कि इसको स्कूल में मैट्रिक में बिठा दो, कोई बिठाएगा? भाई पहली में बिठाओ. बड़े आदमी का लड़का होवे या कितने भी बड़े आदमी का लड़का होवे या बादशाह का लड़का होवे, उसको तो पहली में बैठना है. पहली में बैठना है. शुरू से वो मैट्रिक में कैसे चला जाएगा? लेकिन हमारे पास हकीकत है. मौला ने फरमाया कि तमारो रूह बदनमा छे ते केद खानामा. ये हकीकत है. जब तक ये नहीं समझेगा तो उड़ेगा नहीं. इलम वाળો रूह पगथिये पगथिये ऊंचे चढ़ते. इलम वाળો रूह पगथिये पगथिये ऊंचे चढ़ते. शरीयत हक करी जानिए तो तुरंत तरीकत पाए. सूफी में दिल लगाओ, ये तरीकत से मौला ने फरमाया. सूफी में दिल लगाओ, यानी मैं आपके अंदर बैठा हूं ऐसा दिल में लगाओ. दिल लगाओ, इसमें जिक्र करो. मैं देखता हूं, मैं सुन रहा हूं आपकी हर चीज. आपके ख्याल और सोच को भी देख रहा हूं. उसमें दिल लगाओ. सूफी में दिल लगाओ, ये तरीकत से अच्छी हकीकत में पहुंचो. फिर आप यही चीज देखोगे. दो चीजों के बाद तीसरी चीज आएगी जो आपके नजरों के सामने आएगी. यही चमड़े की आंखें देखेंगी, यही देखेंगी. दूसरी आंखें नहीं होंगी, यही होंगी. उसी को ही दिखने में आएगा. इसमें से पछी हकीकत में पहुंचे. इलम वाળો रूह पग से ऊपर चढ़े. इलम चाहिए. इतना पढ़ेंगे, इतना आप समझेंगे, और आपके रगे रग में जब फरमान चले जाएंगे तो आपके रगे रग में से फरमान उठेंगे. ईसा हकीकती હતો તે ખુદામાં ફના થયો. તમે પણ ફના પેલા થાઓ. તમે વિચાર કરો કે અમે ફના થઈએ. વિચાર करो, आप नक्की करो आपको चाहिए. मौला तो अपना दरबार खोल के बैठा है. आपको चाहिए मौला फरमाते हैं. તમે વિચાર કરો. જે કોઈ ચાહે અને કોશિશ કરે તે ત્યાં પહોંચી શકે છે, પણ તમારા ગુનાહ તમને પહોંચવા આપતા નથી. તે ગુનાઓ તમોને કેદખાનામાં બંધ કીધા છે. बंद किया है आपको. आपके गुनाहों ने, आपके दिल की पाकाई नहीं होने से आपको ये कैद में रखा है. ये कैद में रखा है. ऐसा जन्म, ऐसा धर्म, ऐसा इल्म और ऐसी रूहानी बख्शिशें कोई जन्म में नहीं मिली. सदरुद्दीन मवाब ने फरमाया कि आज अली मारे आंगणे आव्या, साथे अनंत करोड़ देव लाव्या. 14 लोके वधाई. जिन सरिता शायर में समाई. इस तरह नदी दरिया में मिल जाती है, इस तरह दरिया मेरे अंदर आ गया. दरिया मेरे अंदर आ गया. फिर बताते हैं कि इसकी जो निशानी है आपके अंदर, उसका क्या है? आत्मा राम संत में बड़ा गिनाना. किसको बड़ा गिनाना? बड़ा इल्म. अक्ले कुल कौन है? अक्ले कुल कौन है? मौला फरमाते हूँ कहूँ छू कि जे काई छे ते रूह छे. जे काई छे, ऐसा भी नहीं बोलते जे काई छे ते खुदा छे.
જે કાંઈ છે તો હું છે, ऐसा નથી. જે કાંઈ છે તે રૂ. માટે તેની તપાસ કરો કે તે શું છે, તે ક્યાંથી આવે. તે નૂરની નિગાહ કરવી જોઈએ. नूर की निगाह करो, रूहानी इल्म है, ये नूरानी निगाह है. ये निगाहें आपके रगे रग में होवे, ये फरमान आपके दिल में चला जावे, ये हकीकत है, ये हकीकत है. फिर अगर आपकी इच्छा है कि करना है तो रूह की मुलाकात हयाती में हो सकती. हयाती में आप देख सकते हैं, इससे बातें कर सकते हैं. मौलाना ने फरमाया ખુદાના નૂરનો દીવો તમારી અંદર છે. એ દીવો તમો સર્વેમાં છે. તેને તમે જુઓ, તેને તમે પૂછો. અગર તેને તમે નહીં પૂછશો તો તમને ક્યાંથી ખબર પડશે કે તમારો મતલબ કેવો. आप उसको देख सकते हैं. जिस तरह माँ अपने बच्चे को देखती है, इस तरह मोमिन अपने रूह को देखता है कि कैसे दुआ पढ़ता है. पीर तो दुआ पढ़े, बंदो तो बेनती करे. पीर सदरुद्दीन माँ बाप ने पुरानी दुआ में फरमाया कि ये रूह है ना, ये पीर है. पीर तो दुआ पढ़े, बंदो तो बेनती करे, सच्चो शाह तो कबूल करे. ये पहले आपका हाथ पकड़ के जमात खाने ले जाएगा. आपका हाथ पकड़ के कि आपने जमात खाना देखा है, मैंने देखा है, मैंने देखा है जमात खाना कहाँ है. फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने इसका जिक्र किया कि रूह किस तरह दुआ पढ़ता है और किस तरह मौला का दर्शन करता है. कितने रूहानी गिनान में ये चीजें कि बिंदरा रे बनमा सुख चरे रे गावन. इतना पीस रूह की एकांत में, इतनी शांति है, इतना पीस है कि तोप का आवाज होवे तो भी पता नहीं चलता, तो भी पता नहीं चलता. इतनी एकांत होती है. हमारी पुकार जे सांभळे અને સાંભળે એકાંતે જાણ. रूह की एकांत है, रूह की एकांत. रूह के ध्यान में, रूहानी इल्म में रूह के ध्यान में जाता है, फिर रूह की एकांत होती है. फिर रूह की एकांत होती है. बिंदरारे बनमा सुख चरे रे गावंती, चरमते चरमते सिंह लावत पड़ा. कि मैं बोलता हूँ याली 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 याली, बोलते 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 याली के सामने में खड़ा हूँ. मेरे पास याली है. बिंद्रा बन है, ये जमात खाना है. दूसरा बिंद्रा बन है, ये मोमिन का दिल है. दिल है मोमिन. सुख चढ़े रे गावंती, चरणते चरणते सिंहलावत पड़ा. ये सब जमात खाने जाते हैं, लेकिन ख्याल विचार जो है दिल दुनिया में दौड़ता है, एकाग्रता नहीं होती. इल्म नहीं है तो आंख बंद है, भूलें होती है, पता नहीं चलता. इल्म है तो कदम कदम पे उसका ख्याल है कि ऐसा नहीं करूं, ऐसा करूं. मौला का फरमान ऐसा है, ये रोशनी है. आंखें नहीं है तो खड्डे में गिरेगा. आंखें हैं तो खड्डे से साइड में होके निकल जाएगा, खड्डे में नहीं गिरेगा. खोटू नहीं बोलू, हमारा दिन में खोटू बोलवानी मनाई है. अगर हकीकत चाहिए तो झूठ से बचना पड़ेगा, झूठ से बचना पड़ेगा. મોમનના દિલમાં ફિતનું હોતું નથી. કુસંપ રાખવું એ મોમનનું કામ નથી. કોઈની દુશ્મની કરવી એ મોમનનો રસ્તો નથી. ये चीजें होए, ये आंख है ना, कैसे फितना करेगा, कैसे निंदा करेगा, कैसे गिला करेगा. हुक्म नहीं है तो कैसे करेगा. जब ये चीजें आ जाती है तो एकांत होती है. एकांत होती है तो शी नजर आता है. शी है, ये मौला का रूप है, और वाचा है ये रूह. ये रूह है. खेत खाने में हमेशा खुराक खाते हैं, लेकिन इबादत जब इल्म से होती है तो
تو قید خانے میں سے باہر نکل جاتا ہے. جب نکل جاتا ہے اس کو حقیقت ملتی ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اولیاء خدا کی باتیں کرو تو رحمت ہوے نازل، رحمت ہوے نازل. تمہیں مومن ہو پر تھوڑی کسر ہوئے تو کام نہیں آ، کسر نہیں چاہیے. تمہیں مومن ہو تھوڑی کسر ہوئے تو کام نہیں. جس طرح ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاریں چیزیں پڑی ہوئی، دکان بند کر کے آتے ہیں، سر پہ نہیں لے آتے. دکان